بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض نے اس کا معنی مچھلی کیا اور بعض نے اس کا معنی کوئی اور بھی کیا، لیکن درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد حروف مقطعات ہیں، وہی مراد ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو وہ لکھتے ہیں، وما اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، جو بھی وہ لکھتے ہیں اس کی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کے فضل کے ساتھ دیوانے نہیں۔ مشرکین مکہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، نہ کٹنے والا اجر آپ کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، بہت عمدہ قسم کے اخلاق پر ہیں، بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو قالت کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی اگر قرآن کی آپ عملی تصویر دیکھنا چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھی، قرآن کا چلتا پھرتا معنی تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ آپ سے کہتے ہیں نا، دیوانہ کہتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لو گے، دیکھنے سے مراد ان قریب آپ جان لو گے، بصیرت مراد ہے، اور وہ بھی جان لیں گے قیامت کے دن حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا کون ہے۔ یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ مجنون ہے، مفتون ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ فتنے میں ڈالا ہوا کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب جانتا ہے اسے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا۔ وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتوں کو زیادہ جانتا ہے، اسے پتہ ہدایت پر کون ہے۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ نہ اطاعت کیجئے جھٹلانے والوں کی، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ بھئی اللہ کے نبی تو اطاعت نہیں کریں گے، خطاب کیوں کیا؟ خطاب امت کو کیا، کیونکہ بعض دفعہ جب پوری جماعت سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں خطاب کسی بڑے سربراہ سے کیا جاتا ہے۔ فلا تطع المکذبین، آپ اطاعت نہ کیجئے جھٹلانے والوں کی، یعنی قریش کے کفار کی۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ یہ چاہتے ہیں کاش کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں، بس وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وہ مداہنت چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم ہو جائیں، وہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہرگز قسم نہ کھائیے، آپ نہ اطاعت کیجئے ہر بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، مہین، ذلیل اور رسوا کی۔ جو شخص بڑی قسمیں کھائے اور ذلیل اور رسوا ہو، آپ اس کی پیروی مت کیجیے۔ ہمازن، بہت زیادہ غیبتیں کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا۔ بعض اہل علم نے یہ فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماز اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے اشاروں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ مار کر، کسی بھی طرح اپنے جسم جیسے تکلیف پہنچائے، اور لمز اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے اذیت دی جائے۔ ہماز بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا، بہت زیادہ طعنے دینے والا اور لوگوں میں عیب تلاش کرنے والا۔ مشاء بنمیم، غیبت اور چغلی کے ساتھ چلنے والا، بہت زیادہ چلنے والا، مطلب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، فسادی آدمی، اس کے پاس بیٹھے گا ادھر جا کے، اس کے پاس بیٹھے گا اس کے منہ کی بات کرے گا، یہاں سے اٹھ کے دوسرے کے پاس جائے گا
دوسرے کے منہ کی بات، یہ ذو الوجہین اس کو حدیث میں کہا گیا، دو چہروں والا۔ اور یقین مانیے یہ بڑا مفسد انسان ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ عادت ہوتی ہے، آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کے ہو جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے آپ کے خلاف اس کے ہو جائیں گے۔ یہ بس اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے یہ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کا خوف ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بیچارے معذور ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا خوف دل میں نہیں۔ اللہ کا خوف ہو نا تو وہ غالب رہے، ان پر مخلوق غالب ہے، ان پر لوگ غالب ہیں، یہ وجہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، انسان ایسے ذو الوجہین کا کردار اسی وقت ادا کرتا ہے جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ مناع للخیر، مال سے بہت زیادہ روکنے والا ہے۔ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، اور بعد نے عام خیر بھی لی ہے، ہر خیر کے کام سے روکتا ہے۔ معتدن، حد سے بڑا ہوا، اثیم، گناہگار، اتلن، بد اخلاق، بد اخلاق، فحش گو جس کو بدتمیز کہا جاتا ہے۔ بعد ذالک، اس کے بعد زنیم، بد نسب بھی ہے بھی بد اخلاق اور بد نسب ہے، یعنی کہ اس کا جو نسب ہے وہ بھی اصل نہیں ہے، مشکوک زنا اس سے ہے۔ ان کا ندا مال و بنی، یہ کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا، وہ یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو مال اور بیٹے دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، اور بعض نے اس سے ابو جہل بھی مراد لیا، لیکن جمہور اہل علم نے اس سے ولید بن مغیرہ کو مراد لی، اور بعض نے اس سے مراد اسود بن عبد یغوث کو لی۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں وہ مراد ہے، لیکن اول طور پر اس سے جس کی طرف اہل علم نے اشارہ کیا، سیرت کو دیکھنے سے، تاریخ کو دیکھنے سے، اس سے ولید بن مغیرہ ہی مراد ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، قال اساطیر الاولین، تو آگے سے کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ کیا تم قوم عاد سمود کی کہانیاں سنانی شروع کر دی؟ ایک قوم عاد ہوتی تھی، ایک قوم سمود ہوتی تھی، بس۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغیں گے اس کو، اس کی تھوتھنی پر، اس کی ناک کی یہ جو نوک ہے نا یہ بڑی نازک ہوتی ہے، ناک کی یہ نوک نازک ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو داغیں گے، اس کو آگ سے ہم تاپیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ شروع کیا، باغ والوں کا واقعہ۔ بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کن کو آزمایا؟ کفار مکہ کو، ان مکے والوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ کیسے آزمایا؟ بھوک کے ساتھ، قحط کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، اور اسی طرح اور کئی طرح کی آزمائشوں میں ہم نے ان کو آزمایا، جس طرح کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والے کون تھے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ یمن کی سرزمین، بعض اس کو کوئی علاقہ بتاتے ہیں، بعض کوئی، کہ وہاں پر یہ ایک باغ تھا اور ایک بوڑھا باپ تھا ان کا، وہ بڑا اللہ کے راستے میں دیتا تھا، مساکین کو بھی دیتا تھا، تو مرتے وقت اس نے بیٹوں سے یہی کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا۔ لیکن بیٹے باپ کی زندگی میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا ابا ٹھیک نہیں کرتا، اپنی محنت اور کمائی جو ہے نا وہ غیروں میں بانٹ دیتا ہے۔ جب ہم محنت سے کماتے ہیں تو غیروں میں بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے ہمارا باپ؟ تو باپ مر گیا، اس کے بعد بیٹوں نے آپس میں کہا کہ یار ابا تو ایسے ہی بانٹ دیا کرتا تھا، اب اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں جا کے باغ کاٹیں کوئی مانگنے والا آئے ہی نہ۔ اس کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد جائیں گے صبح اور جا کے باغ کاٹ کے آ جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔
اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ گئے جب اس راستے پر، اور راستے میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اونچی نہ بولو، کہیں کوئی مسکین سن کے تمہارے پیچھے نہ آ جائے۔ جب یہ باغ میں پہنچے تو جب وہاں دیکھا تو سب کچھ جلا پڑا تھا۔ پہلے تو کہنے لگے یار راستہ بھول گئے، جب دیکھا تسلی ہوئی کہ راستہ تو نہیں بھولے، راستہ تو وہی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا عذاب آیا۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ایسے نہ کرو۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی اور بالعموم تمام لوگوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تمہیں آزماتا ہے، نعمت دے کر، مال دے کر، فراوانی دے کر۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہو کہ غلط، تم اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہو، اس میں غرباء، فقراء، مساکین کا حق رکھتے ہو کہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بطور عبرت ذکر کیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اِذْ أَقْسَمُوا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، البتہ وہ ضرور بھی ضرور اس کو صبح صبح کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے، انشاءاللہ بھی کہنا بھول گئے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ، بس چکر لگایا، چکر لگانے والے نے تیرے رب کی جانب سے۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، سوئے سوئے اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا، وہ پھرا اور ساری کی ساری فصل کو تباہ کر گیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان کے عزم ہے نا، اللہ اس پر مواخذہ کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہی مشہور ہے نا آپ لوگوں میں کہ انسان جب تک عمل نہ کرے اللہ گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے وسوسہ اور ہوتا ہے اور ارادہ اور ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا، وہ عمل نہ بھی کرے تو اللہ مواخذہ کرتا ہے۔ عزم، انہوں نے عزم کیا تھا، ابھی باغ کاٹا تو نہیں ہے، اللہ نے اسی وقت مواخذہ کر لیا۔ بعض دفعہ آپ کے دل میں غلط خیال آتا ہے، اس سے نہیں مواخذہ ہوتا۔ جب آپ اس خیال کو اپنی سوچ بناتے ہو اور سوچ بنانے کے بعد ارادہ کر لیتے ہو کہ میں نے ایسے کرنا ہے، پھر اللہ کا مواخذہ آتا ہے، پھر وہ تمہیں آن کے پکڑتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے عزم کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آن پکڑا۔ اور حدیث کے اندر بھی واضح ہے کہ قاتل اور مقتول جہنم میں۔ قاتل کا تو سمجھ آتی ہے، مقتول کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا بس چل گیا، اس کا نہیں چلا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس وہ فصل ہو گئی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، سیاہ رنگ، یعنی فصل ان کو یوں نظر آ رہی تھی جیسے رات ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے۔ کیوں؟ ساری سوا بن چکی تھی، کالے رنگ کی راکھ۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ابھی ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا، وہ ایک دوسرے کو صبح کے وقت آوازیں دینے لگ پڑے۔ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، یہ کہ تم صبح کرو اپنی کھیتی پر، صبح جاؤ اپنی کھیتی پر۔ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تم کاٹنے کا قصد رکھتے ہو، لیٹ نہ کرو، جلدی کرو، ٹائم سے فصل پہ پہنچو۔ فَانْطَلَقُوا، اللہ نقشہ کھینچ رہا ان کا کہ پس وہ چلے۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اس حال میں کہ وہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج کے دن تم پر کوئی مسکین نہ آ جائے، کوئی فقیر ہی نہ آ جائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور انہوں نے صبح کی، وَغَدَوْا، اور انہوں نے صبح کی، عَلَىٰ حَرْدٍ، حرد کے معنی کئی کیے گئے ہیں۔ حرد کا ایک معنی ہوتا ہے وہ روکنے والے تھے، یعنی فقیروں کو روکنے والے تھے، انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ فقیروں کو روکنے والے تھے۔ اور حرد کا ایک معنی ہوتا ہے غصہ، کہ انہوں نے صبح کی غصے کی حالت میں، یہ کیا فقیر ہمیں ہر روز تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی قصد،
انہوں نے صبح کی ارادے پر، ارادے اور قصد پر۔ قادرین قدرت رکھنے والے تھے، یعنی کہ اس طرح انہوں نے صبح کی کہ دلوں میں جو ان کے ارادہ تھا نا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی وہ قدرت رکھتے تھے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پر جب سب سے پہلے انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو یقیناً رستہ بھول گئے۔ بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں نہیں نہیں، رستہ نہیں بھولے بلکہ محروم کر دیے گئے۔ سمجھدار تھے اسی لیے جلدی سمجھ گئے، وگرنہ سمجھ نہ آتی۔ بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند تھا نا، سب سے جو بہتر تھا ان میں سے عقل اور نفس کے اعتبار سے، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا لولا تسبحون، تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، میں نے کہا تھا نا اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا شکر ہے، تم نے کیوں نہیں میری بات مانی؟ تم یہی تھے کہ بس ہم نے کاٹنا ہے جی، ہم نے فصل کو کاٹ لینا ہے، ہم نے کاٹ لینا ہے، ہم نے نہیں کسی کو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کی پاکی کرو۔ مطلب ہے کہ فقیروں کو، غریبوں کو ان کا حق دو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، غلطی کا احساس ہو گیا، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس ان کا بعض پر متوجہ ہوا، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نا ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ پڑے کہ تو نے کہا تھا، وہ کہتا تو نے کہا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے اے ہمارے لیے افسوس، بے شک ہم ہی تھے سرکش، سرکشی یہ ساری ہماری تھی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں دے گا اس سے بہتر۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ كذلك العذاب، اسی طرح عذاب، ولعذاب الآخرة اکبر، البتہ آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے عذاب بہت بڑے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مسلمان اور مجرم ایک جیسے ہو جائیں گے دونوں، یعنی دونوں کا انجام ہم اچھا کر دیں۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ دکھاؤ وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے جہاں سے تم پڑھ کے ہمیں کہتے ہو کہ جی اللہ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی ہمیں ایسے ہی نوازے گا جیسے دنیا میں نوازے گا۔ کیوں؟ اللہ تو ایک جیسا نہیں کرے گا تمہیں۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے اس میں وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اچھا اس کتاب میں تمہارے لیے وہ لکھا جو تم پسند کرتے ہو، جو تم چنو گے۔ ام لکم ایمان علیہ، یا تم نے ہمارے اوپر کوئی قسمیں ڈال رکھی تھی، ہمارے ذمے تمہاری قسمیں تھیں اور اللہ اپنی قسم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قسمیں قیامت کے دن تک پہنچنے والی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو۔ یا تم نے ہمارے پر قسم ڈالی تھی کہ اللہ جو ہم فیصلہ کریں گے تو نے اس کو ماننا ہے۔ اللہ کہ ٹھیک ہے جی، ایسی قسم تو نہیں تم نے اللہ کو ڈالی ہوئی۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھئے اس بات کا ضامن کون ہے، کس کے سامنے یہ قسمیں ہوئی تھی، یا کس کے سامنے تمہیں کتاب دی گئی تھی؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے پاس کوئی شریک ہے، یا اپنے شرکاء کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں، لائیں اپنا کوئی شریک اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے، ویدعون الی السجود، اور وہ بلائے جائیں گے سجدوں کی طرف، فلا یستطیعون، بس وہ طاقت نہیں رکھتے۔ جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے
اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، بس وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ پنڈلی کے کھولے جانے کے دو معنی کیے اہل علم نے، دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک معنی اس کا پنڈلی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حقیقی پنڈلی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پردہ ہٹائے گا، کپڑا ہٹائے گا۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی ویسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ اس کی پنڈلی ہماری پنڈلی جیسی نہیں ہے، جیسی اس کی شان کے لائق ویسے۔ ہم اس کی نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور نہ اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ سلف کے طریقے کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ پنڈلی سے مراد حقیقت میں پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگ جو ہوں گے نا، وہ اپنے اپنے الہ اور اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے جائیں گے۔ مومن لوگ کھڑے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نہیں جا رہے؟ وہ کہیں گے ہمارا رب آئے گا تو ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہے؟ کہیں گے پنڈلی۔ اللہ تعالیٰ پھر پنڈلی سے جیسے ہی پردہ ہٹائے گا، یہ سب کے سب لوگ اتنے میں سجدے میں گر جائیں گے۔ سب کے سب پنڈلی کو دیکھ کر اللہ کی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے ان کی کمریں جو ہوں گی وہ ایک پھٹے کی طرح سخت ہو جائیں گی، ان کی کمریں جھک نہیں سکیں گی۔ مومن سب کے سب سجدے میں اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ ایک اس کا معنی ہے۔ پنڈلی کھولی جائے گی یعنی اللہ قیامت کے دن پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا۔ دوسرا معنی کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹانا کنایا ہے سختی سے، کہ جس طرح بندہ کہتا پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا، یہ سختی سے کنایا ہوتا تھا کہ حالات بڑے سخت ہو چکے۔ جس طرح بندہ کسی گہرے پانی سے گزرنے لگے تو اپنی تنبی جو ہوتی ہے وہ اوپر کر لیتا ہے کہ سخت موقع ہے۔ تو یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا یعنی جس دن بڑی سختی ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم پنڈلی کا انکار کرنے کے لیے یہ معنی کرتے ہو نا، تو پھر تمہارا انکار کرنا باطل ہے۔ اگر تم کہتے ہو پنڈلی کو بھی مانتے ہیں اور یہ معنی بھی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں، ڈانپے ہوئے ہوگی ان کا ذلت۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور تحقیق وہ سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سلامت ہوتے تھے۔ ان کی کمریں جب ٹھیک ہوتی تھی تب سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے یا نہیں آتے تھے۔ آج یہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کیوں بلائیں؟ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور اس کو جو اس حدیث کو، اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم ان کو کھینچ کے لے جائیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے ان کو مہلت دی ہے، بے شک میری جو چال ہے، میری جو تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، آپ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں ان سے، پس یہ اس بوجھ کے تلے، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں۔ یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو کہتے ہو مجھے پیسے دو اس تبلیغ کے، تو یہ کہتے ہو بھائی پیسے دینے پڑیں گے اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، یہ وجہ تو نہیں ہے۔ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس لوح محفوظ سے کوئی غیب ہے، غیب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، پس یہ لوح محفوظ کے اندر تقدیر خود لکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، وہو مکدوم، اس حال میں کہ وہ غم سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو اس کے رب کی طرف سے نعمت نے،
لنبذ بالعراء وهو مذموم، البتہ وہ پھینک دیا جاتا کسی چٹیل میدان کے اندر اور وہ مذمت کیا ہوتا، ملامت کیا ہوتا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس چن لیا اس کو اس کے رب نے اور کر دیا اس کو نیکوکاروں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نظروں سے، سخت نظروں سے، نظر بد یا حسد یا دشمنی، اس سے وہ آپ کو پھسلا دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ایسے گھور گھور کے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے بندے نے نظروں سے کسی کو گرانا ہوتا ہے، جیسے بندے نے نظروں سے کسی کو شکست دینی ہوتی ہے، یوں آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔